سجاد صاحب اس وقت مجھ سے برملا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کھانا لگا ہے، تو سر میں سب کے سامنے تسلیم کرتا ہوں سر، اور انشاءاللہ یہ ڈن ہے۔ تو سب سے پہلے میں سجاد بھائی کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کے مجھے اپنے ہی خاص لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے اور آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ لوگوں سے پیسے نکالنا ہے یا ٹھیک ہے جی یا آپ کی پالیسی کروانا ہو، آپ کو اویئرنیس دینا جی، اس کا مقصد یہ ہے۔ تو میرے پاس ایک پریزنٹیشن ہے، یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ڈیزائن کرتا ہے، چونکہ ہم ایک سرکاری ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ سب کو دکھانا مقصود ہے مختصراً۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پرانے زمانے میں کیا تھا جی، کہ پرانے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا رجحان تھا، گھر کے ایک سربراہ ہوتا تھا، اونچ نیچ کی صورت میں وہ سربراہ کنٹرول کرتے تھے۔ اچھا اس کے علاوہ پرانے زمانے میں کیا تھا جی، کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی لوگ خوش تھے، سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے جی، کچن کے خرچے نہ ہونے کے برابر تھے، ہم تو کہتے ہیں کہ بلے شلے پی کے لوگ گزارا کرتے تھے پرانے زمانے میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کیا تھا جی، کہ تعلیمی نظام سادہ سا ہوتا تھا، گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھانے کا رجحان تھا، بچوں کو ڈاکٹر وکیل انجینئر بنانے سے متعلق لوگ اتنے سنجیدہ نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ پرانے زمانے میں سفری خرچے کم تھے، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اس وقت سینیریو کیا ہے جی، کہ تعلیمی نظام انتہائی ایڈوانس ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ نہ ہم اپنے بچوں کو اگر ڈاکٹر وکیل انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو مالی طور پر جب تک ہم مستحکم نہ ہو ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کیا ہے جی، اس وقت سنگل فیملی سسٹم کا بہت زیادہ رجحان ہے، گھر کے غیرت مند بیچارہ سربراہ ہوتا ہے، تمام تر ذمہ داری اس بیچارے کے کندھوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی کبھی ڈپریشن اور پریشانی کا بھی وہ شکار ہوتا ہے، ان کے اگر بیٹا بیٹی جوان ہو کے کہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، وکیل انجینئر بننا ہے، تو یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، تو اس کے پاس اگر مالی طور پر وہ مضبوط نہ ہو تو اسے ڈپریشن بلاحق ہو سکتا ہے جی، پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں شاید تمام برادرس کو نظر آ رہے ہوں، بہنوں کو بھی سر دیکھ سکتے ہیں، لگژری آئٹمس میں آتے تھے پہلے نا، کہ یہ فریج ہو، واشنگ مشین ہو، جنریٹر لگا ہوا گھر پہ، لگژری آئٹمس میں شمار ہوتا تھا، لیکن ابھی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اب ضروریات زندگی بن چکی ہے۔ انہی چکروں میں گھر کا بیچارہ سربراہ لٹک رہا ہوتا ہے، کس طرح سے خرچے کم کریں، کس طرح سے حالات اپنے کنٹرول میں رکھیں، مالی حالات، ٹھیک ہے جی۔ اور موت بھی ایک حقیقت ہے، ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے دنیا سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک ہوتا ہے جی جسمانی موت، جانے والے کا جسم چلا گیا، لیکن گھر والوں کے لیے معاشی موت ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی آمدنی رکنے کی وجہ سے وہ انتہائی مالی بحران کا شکار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں جی، ہیڈ آف فیملی ہے، یہ سارے اس کے سر کے اوپر خرچے ہیں، خوراک کے خرچے، شیلٹر کے خرچے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تعلیمی خرچے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سارے یہ بیچارہ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس شخص کے ساتھ کچھ ہوا، 3 ڈیز ہیں جی، ڈیزیز میں مبتلا ہو، ڈسیبل ہو، ڈیتھ ہو، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک LL ہے، لانگ لائف، بڑھاپے کی زندگی جس میں مالی مشکلات ہوں، تو ہوتا کچھ اس طرح سے کہ نظام زندگی درہم برہم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ادارے کے جو مین مقصد ہے، اس کا جو بنیاد رکھنے کی وجہ ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایک پلر لگوایا جائے اس کے اوپر، ایک پلر ہو، ایک سپورٹ ہو۔ اسی پلر کا نام کیا ہے جی، لائف انشورنس ہے، سیونگ ہے۔ اور اس پلر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے غیر موجودگی میں بھی ہمارے جو پیارے ہیں، ہر غیرت مند بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے پیارے ہمارے غیر موجودگی میں مالی بحران میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس پلر کی وجہ سے وہ آسانی کا شکار ہوتا ہے جی، ان کے جو فیملی کے ممبران ہیں۔ تو بہت سی ادارے اس حوالے سے، سر بھی اس حوالے سے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ EFU ہے، جوبلی ہے، IGI ہے، پاک قطر، بہت سے پرائیویٹ کمپنیاں بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں انشورنس سے متعلق۔ لیکن میں بتاتا چلوں، اگر آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں تو ایشیا کا سب سے بڑا سود سے پاک مالیاتی ادارہ ہونے کا اعزاز ہمارے ادارے کو حاصل ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کو، یہ سیمی گورنمنٹ ہے جی۔ اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انٹرنل ریٹرن ریٹ ہے جی، کلائنٹ کے مطمئن ہونے کا ریشو سب سے ٹاپ پہ ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اچھا جی، کتنا بچایا جائے نا، یہاں پہ کتنی سیونگ کی جائے، تو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل رول ہے 10 انگلیوں کے برابر 10 ماہ کی انکم کو ہم نے خرچنا ہے، ختم کرنا ہے۔ یہ ختم ہو سکتا ہے زبردستی، لیکن خدا را 2 ماہ کی انکم کو ہر حالت میں بچانا ہے۔ 2 ماہ کی انکم کو اگر بچائیں گے تو آئندہ آنے والے حالات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ادارے کی جو بنیاد پڑی وہ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بہت سے پرائیویٹ کمپنیوں کو ضم کر کے حکومت پاکستان نے اپنے تحویل میں لیا اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان بنایا گیا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ادارے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس وقت الحمدللہ 2021 کے صرف ڈیٹے کے مطابق ہمارے ادارے نے 32 ارب سے زائد کی ادائیگی کی ہے ڈیتھ کلیم اور میچورٹی کے مطابق، اور اس کو پر منتھ پہ، پر ویک، پر ڈے، پر سیکنڈ میں جب ڈیوائڈ کیا تو پر سیکنڈ ہمارا ادارہ 2021 میں 1031 روپے کی ادائیگی کر رہا ہے۔ تو کتنا بڑا ادارہ ہے، اس کی حیثیت کا ہم نظر لگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ منسٹری آف کامرس کے اندر کام کرنے کی وجہ سے سود سے پاک مالیاتی ادارہ ہے۔ بہت سے برادرس کے مائنڈ میں یہ ہو کہ شاید سود کا، شاید اس میں کون سا ربا کا کون سا ہو، سود سے مکمل پاک ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے پولیس لائنس کر دو میں نے سر، تو وہاں بھی میں نے تمام نوجوانوں کی جو پریزنٹیشن دی 2022 میں الحمدللہ، تو بہت سے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جوانوں نے فارم وغیرہ فل اپ کر کے اپنی ذاتی پالیسیاں لی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مرمال میں کافی اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ہم مطمئن ہیں اور ہمارے ہی یہی موجود نمائندے کے ذریعے ہم پالیسی خریدنا چاہ رہے ہیں۔
تاکہ ڈاکومنٹیشن بر وقت ہو اور کاغذات کی جو وصولی ہے اس میں آسانی ہو. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے بہت سے اپنے پیارے ہیں جی, بیٹا ہے, بیٹی ہے, چھوٹے بچوں کے نام پہ خاص طور پہ اپنے پنشن کو ڈبل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, یا اپنے بڑھاپے کے لیے, یا حج زیارت عمرے کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے آپ ابھی سے ایک سیونگ پلان خرید سکتے ہیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جتنی کم عمری میں آپ بچت کرتے ہیں اتنا آپ کو جو پریمیم ہے وہ کم ادائیگی کرنی ہوگی اور آپ کو جو میچورٹی ہوگا وہ زیادہ حاصل کرنا ہوگا, زیادہ حاصل ہوگا. تو آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو, کوئی کنفیوژن ہو تو آج کھل کے, کیونکہ سجاد صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے ایک زبردست ماحول پرووائڈ کی ہے, آپ سب نے کھل کے پوچھنا ہے. اور ہمارے درمیان ہمارے سیکرٹری صاحب بھی تشریف فرما ہے تو بہتر طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگ کو مطمئن کریں گے. مطمئن ہونے کے بعد خدا رہا اس ماہ کے ختم ہونے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ اپنے لیے خاص طور پر اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہترین پلان, زیادہ نہ صحیح کم سے کم 1 ماہ کی انکم تو آپ نے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بچت چونکہ نا بازار میں ہم جائیں 1000 روپے لے کے جو بچ جائیں وہ پیسے بچت ہوں, تو ایسا نہیں ہے. 1000 روپے اگر آپ کو ملے تو 200 روپے ہمارے نہیں ہیں, وہ آئندہ آنے والے مستقبل کے لیے, تو زبردستی بچانے ہیں. بہت شکریہ سر ایک بار پھر آپ کا, اور سیکرٹری صاحب کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور میرے بہنیں ہم تشریف میں دونوں بہنوں اور تینوں بہنوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بھی اس باتوں کو سنا ہے. تو آپ کوئی سوال وغیرہ ہو تو ہمارے سیکرٹری صاحب سے آپ سب پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. میں نے خود ایک پالیسی بھی 3 مہینے پہلے کی ہے.